لیکن اگین میاں صاحب یہ تمام چیزیں ایک ریالٹی ہیں. اب میں آپ کو تڑی لگا دوں گا بیٹھے بیٹھے, کیمرے بند ہیں, فون بند ہے, میں تڑی لگا دوں اور میں تڑی پہ اوپر جو ہے آپ سے کوئی مطلوبہ کام کرا لوں, اب آپ کرتے رہے صاحب, کہاں ثابت کریں گے؟ یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے آئین کے تحت کسی شخص نے حلف اٹھا لیا, کوئی جج, کوئی بیوروکریٹ, کوئی فوجی افسر, کوئی عوامی نمائندہ, وہ نہیں کر سکتا. میں اور آپ کر سکتے ہیں, آپ کی پابندی ہے. کٹہرے میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ میں اس نے یہ الزام لگایا کہ یار مجھ پہ دباؤ ہے, آپ تو چل پڑے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے, اس کے خلاف بھی کارروائی کرو. حیدر صاحب ہم ساری زندگی بے وقوفی بنتے رہیں گے. آج ان جج صاحبان کا ضمیر جاگ گیا. یہ ان جج صاحبان کا ضمیر تب کیوں نہیں جاگا جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بلینکٹ قسم کی فیور دے رہے تھے, تب آئی ایس آئی مداخلت نہیں کر رہی تھی. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہی جج صاحبان رکے, اب مجھے بات کر لینے دیں. یہ عمران خان صاحب کو ان کی اڈیالہ جیل کو ان کی ذاتی لگژری رہائش گاہ بنا دیا ہے, ان جج صاحبان نے خلاف قانون بنا دیا ہے. اور یہی جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی مداخلت کر رہی ہے. بھائی آئی ایس آئی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ خلاف قانون لوگوں کو وہاں پہ ملاقاتیں کرنے کی اجازت نہیں, جیل مینول میں کہیں بغیر کاگنیزنس لیے مجسٹریٹ سے ڈائریکٹ سیشن کورٹ کو جو عمران خان کا توشہ خانہ کا والا کیس چلا گیا تھا, جی تو وہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے, وہ بالکل لا میں پرووائڈڈ ہے. اچھا حیدر صاحب وہ لا میں پرووائڈڈ ہے, آپ اس کو چیلنج کریں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی غلط کریں گے, تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ جج صاحبان نے اوتھ تو آئین کے اوپر نہیں لیا, انہوں نے تو آئین کے مطابق کام کرنا ہے. میں غلطی کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. میں غلط بیانی کر سکتا ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, جج صاحبان غلط بیانی بھی نہیں کر سکتے. سر دیکھیں اگین اب یہاں پہ بات آپ کی ایگری کرتا ہوں, آپ ہماری قوم, ہم بحیثیت مجموعی, ہم مولوی مشتاق کو برا کہہ دیں گے, لیکن اس نے جس کے کہنے پہ فیصلہ دیا بھٹو کی پھانسی کا, اس کا نام پھر ہم نہیں لیں گے نا. سر ہم تو دبا کر لیتے ہیں, اس میں کوئی دوسری نہیں ہے. یہاں کیوں نہیں کرے آپ؟ ہم تو امیر عباس صاحب کی اس بات سے میں 200% متفق ہوں. ہر وہ آئی ایس آئی کا افسر, ہر وہ وزیر مشیر جو عدلیہ کے اندر مداخلت کرتا ہے, اسے ڈی چوک میں الٹا لٹکا دیں, لیکن ثبوت کے ساتھ. ہم ان جج صاحبان کی سیاست کی وجہ سے پاکستان ان بحرانوں کا شکار ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کو ثاقب نثار نے تحریک انصاف کی بی ٹیم کے طور کے اوپر بینچ نمبر 1 کو استعمال کیا. ان جج صاحبان کے اوپر الزام ہے کہ یہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے بیونڈ دا جوریسڈکشن ریلیف دیتے رہے ہیں. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اور جو نواز شریف کے ساتھ اس کے بیٹے وہ بھی غلط ہوتا رہا, وہ بھی کبھی نہیں ہوا. تو سر پھر قصوروار سارے ہی ہیں, سارے قصوروار ہیں, کے بھی اور اب کے بھی. جی بالکل, اور اسی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ اسی لیے میں نے اپنی ان سب کو اس میں بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ میں تاکہ نثار کو کیا بینیفٹ تھا, اب موجودہ اگر ہو رہا ہے تو اب ججز کو کیا بینیفٹ ہے اس سے, انٹل اور انلیس ان پہ دباؤ نہ ہو. بینیفٹ کیا ہے؟ پروجیکٹ عمران خان کے تحت جو انڈکشنز جوڈیشری کے اندر کی گئی ہیں وہ آج پے بیک کر رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس خط کا جب کوئی قانونی طور کے اوپر حل ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی عدلیہ میں جو ججز کی انڈکشن ہے وہ سیاسی, پروجیکٹ عمران خان ہمیشہ سیاسی ہوتی ہے, سیاسی ہے ہمیشہ. عمران خان کے وہ جو ہے وہ رولز سے ہٹ کے, میرٹ سے ہٹ کے, انٹرویو سے ہٹ کے, صرف علی حیدر صاحب کا جاننے والا ہے اس کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جاتا ہے. اپنا پرسنل وینڈیٹا یا پرسنل لائکنس اور فونڈنس پہ کر رہے ہیں سب کچھ. جی میں نے اپنی سپریم کو اپنی آئینی درخواست میں کیسز کا حوالہ دے کر یہ بات کی ہے کہ اگر ایک عام آدمی کو ایک ہی مرتبہ حفاظتی ضمانت ملتی ہے, دوسری دفعہ نہیں ملتی, تو پھر عمران خان صاحب کو 3 مرتبہ کیوں دی گئی؟ جب اس پہ ذرا آپ کی اس موقع پہ شاہ صاحب اوور ٹو یو سر. یہ پھر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے سر, یہ پہلے بھی یہی تھا, اب بھی اگر یہی ہو رہا ہے, لیکن میاں داؤد صاحب کا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیویجول لیول پر بھی ہو رہا ہے, لائکنس, فونڈنس اور ڈس لائکنس پر بھی ہو رہا ہے, اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں دباؤ پہلے بھی رہا ہے, اب بھی ہے, کوئی نئی بات نہیں. ایک اور بات ایڈ کر دوں امیر عباس صاحب, میرا صرف سپریم کورٹ سے درخواست میں یہ مطالبہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کو ونس فار آل سیٹل کر دے کہ جج صاحبان نے انڈیپینڈنٹلی کیسے کام کرنا ہے, آئی ایس آئی حکومتوں نے مداخلت ان کی ہم نے کیسے روکنی ہے, یہ اب ایک مرتبہ ختم کر دیں. 75 برس بعد بھی ہم وہی رونا رو رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. شاہ صاحب پلیز, امیر عباس صاحب پلیز. میں بڑا شکر گزار ہوں میاں داؤد صاحب کا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو سیٹل کرتے ہیں, ونس اینڈ فار آل سیٹل کرتے ہیں. دیکھیں پروجیکٹ عمران خان تو تھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ پروجیکٹ عمران خان تھا. کیا پروجیکٹ پی ڈی ایم نہیں تھا؟